زولو لینڈ کے جنگل کے دل میں ایک ایسا درخت تھا جس کے قریب کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مقامی لوگ دھیمی آوازوں میں امجلیبی نامی درخت کا ذکر کرتے، جو ایک بدقسمت درخت تھا جس کی جڑیں جہنم کی گہرائیوں میں تھیں۔ روایات بتاتی تھیں کہ اس کی مڑی ہوئی شاخیں موت کی سانس لیتی ہیں اور اس کے پھل، جو چمکدار نظر آتے تھے، ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سبیسو ایک شک کرنے والا شخص تھا، ایک جدید انسان جو سائنس اور عقل پر یقین رکھتا تھا اور ان پرانی کہانیوں کو توہمات سمجھتا تھا۔ ایک شام اپنی عقل مندی پر غرور کرتے ہوئے وہ امجلیبی کے درخت کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں نکل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچا اور اس کا شک تھا، اور وہ اتنی دور چلا گیا جہاں کوئی پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، درخت اور گھنے ہوتے گئے، اور ہوا بھاری اور گھٹن زدہ محسوس ہونے لگی۔ جلد ہی سبیسو ایک بہت بڑے درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی چھال سیاہ، مڑی ہوئی اور ایسی تھی جیسے اسے بار بار آسمانی بجلی نے نشانہ بنایا ہو۔ اس کے ارد گرد کی ہوا وزنی اور زندہ معلوم ہوتی تھی۔ تمام عقلی دلیلوں کے خلاف وہ مزید قریب ہو گیا۔ اچانک اس کی ٹارچا بند ہو گئی۔ گھوپ اندھیرے میں سبیسو نے کچھ سنا، ایک ہلکی سرگوشی جیسے کہ مردہ پتوں کی سرسراہٹ ہو، لیکن کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ وہ رک گیا، اس کی سانسیں ہلکی ہو گئیں اور سرگوشیاں اور تیز ہوتی گئیں، واضح ہوتی گئیں۔ آؤ، پھل لے لو، ایک نرم اور اسرار بھری آواز نے سرگوشی کی۔ اس کا دل تیز ہو گیا اور اس کی گردن سے پسینہ بہنے لگا۔ تمام عقل کے خلاف اس کی نظریں ایک نچلی شاخ پر جا پڑیں جہاں ایک اکیلا پھل لٹک رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہلکی سی روشنی دے رہا تھا، سنہری اور خوبصورت۔ اس کا ہاتھ جیسے اس کے قابو میں نہ ہو اس کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں پھل کی جلد کو چھوئیں، ایک سرد احساس اس کے بازو میں دوڑ گیا اور سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ درخت زور زور سے کانپنے لگا اور زمین اس کے نیچے پھٹ گئی، جہاں سیاہ جڑیں سانپوں کی طرح بل کھا رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں حرکت کرنے سے انکار کر گئیں، جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ درخت کی چھال سے چہرے ابھرے، مڑے ہوئے، اذیت زدہ، خاموشی سے چیخیں مار رہے تھے۔ ان کی کھوکھلی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، ان کے منہ بار بار کھلتے اور بند ہوتے جیسے مدد کی التجا کر رہے ہوں یا اسے خبردار کر رہے ہوں کہ وہ بھاگ جائے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبیسو نے محسوس کیا کہ اس کی جلد سخت ہو رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، جیسے وہ لکڑی میں بدل رہا ہو۔ اس کا جسم جامد ہو گیا، سانسیں کمزور ہو گئیں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اب سرگوشیاں اس کے سر میں پوری طرح بھر چکی تھیں، ہر خیال، ہر احساس کو دبا رہی تھیں۔ اندھیرے میں درخت کی شاخیں موت کی طرح اس کے گرد لپٹ گئیں۔ اس کا آخری شعوری خیال ان روایات کا تھا جنہیں اس نے اتنے تکبر سے نظر انداز کیا تھا۔ اسے بہت دیر سے حقیقت کا احساس ہوا۔ صبح ہونے پر جنگل پھر سے خاموش ہو گیا اور امجلی بھی اسی طرح کھڑا تھا جیسے ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا، اونچا، سیاہ اور انتظار میں۔ اس کی جڑ کے نیچے چھال پر ایک نئی شکل ابھر چکی تھی، ایک چہرہ جس کا منہ ہمیشہ کی خاموش چیخ میں کھلا ہوا تھا، اور وہ پھل جو اب بھی چمک رہا تھا، کسی نئے تجسس کرنے والے کو انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہانی لالچ اور سزا کے موضوعات پر مبنی ہے، جس میں افریقی لوک کہانیوں کو روایتی خوفناک عناصر کے ساتھ ملایا گیا ہے۔